الحمدللہ الذی کفی سلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، پہلے زمانے کے مسلمان جو بھی کام کرتے تھے ان میں دین اسلام کی پوری جھلک نظر آتی تھی اور ان کے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم بھائی بھی داخل ہو جاتے تھے۔ وہ ہر موقع پر اللہ کے حکمہ پر ہی عمل کرتے تھے۔ اللہ کے حکمہ میں ہی کامیابی ہے، حفاظت و سکون ہے، اس بات کا ان کو پکا یقین تھا۔ آج کے زمانے میں اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ اپنے بزرگوں ہی کی طرح عمل کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بھیونڈیوں میں ایک مسلمان تعزیر سے گزرے ہیں جن کے پاس سینکڑا پاور لوم تھے اور وہ کپڑے کی بنائی کا کام کرواتے تھے۔ ایک دن کارخانے میں کام کرنے والے آدمیوں نے آ کر خبر دی کہ شہر میں زبردست آگ لگ گئی ہے۔ وہ آگ ہمارے کارخانے کے بالکل قریب ہے اور خطرہ ہے، چند منٹوں میں وہ آگ ہمارے کارخانے کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ سیٹھ صاحب اطمینان سے بیٹھے رہے یا کہہ کر فکر نہ کرو، آگ انشاءاللہ ہمارے کارخانے کو نہیں چھوئے گی۔ کام کرنے والے اپنی طرف سے پوری حفاظت کے ساتھ بندوبست کرتے رہے لیکن آگ تھے کہ بڑھی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ملا زمین نے آ کر خبر دی کہ واقعی کارخانے میں موجود کپڑے اور ڈیگر میں آگ کا کوئی اثر نہ ہوا، جبکہ اس کے آس پاس میں مکانات و کارخانے بری طرح سے جل گئے۔ سیٹھ صاحب اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں اپنے مال کی ہر سال زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس پر میرا پکا یقین تھا، اس لیے آگ ہمارے کارخانے کو جلا نہ سکی۔ اس قسم کے بہت سے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں وہ سب ہمارے بھلائی کے لیے ہے۔ انہیں حکموں میں ایک حکم زکوٰۃ کا بھی ہے۔ زکوٰۃ اور اس مسلمان پر فرض ہے جن کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر مال ہو یا سامان تجارت، اور وہ سال بھر کے لیے اس کا مالک بنا رہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، چنانچہ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، ورنہ وہ مال ناپاک ہی رہتا ہے، اس مال میں برکت نہیں رہتی اور وہ دولت برباد جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے جبکہ ان پر واجب ہے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن حدیث میں بڑی واحد عذاب کی دھمکی آئی ہے۔